اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رسولوں کے پیشوا، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، میں رسولوں کا قائد ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، اور میں ہی وہ پہلا ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی، اور مجھے اس پر کوئی فخر و غرور نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9ویں چراغ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام، آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی امام علی رضا ہے۔ علم و فضل کو، سخاوت کو، حسن و دلبری کو، چاشنی گفتار کو اور خوبی کردار کو اگر مجسم کیا جائے اور حضرت امام رضا کے سامنے کھڑا کیا جائے تو وہ قدم بوس ہونے کو اپنی سعادت سمجھیں۔ ان کے لخت جگر، نور نظر امام محمد تقی علیہ السلام۔ ناظرین کرام، ایک شعر سے میں اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تو نسل ہوا سے ہے، تجھے اس کی خبر کیا، وہ دکھ جو چراغوں کے گھرانے کے لیے ہے۔ چراغوں کا گھرانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، اور اگر اللہ نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ اللہ اپنے اس نور کو بجھنے نہیں دے گا تو یقین جانیے امت نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ یہ چراغ بجھ جائے اور سلسلہ نسب رسول خدا نخواستہ منقطع ہو جائے۔ ہمیں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جو حدیث ثقلین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو بہت بھاری، وزنی، اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن کریم اور میری آل اور میری اطرت۔ بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کا اور بقا کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں خدا نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انا اعطیناک الکوثر کا مجدہ جاں فضا سنایا، اور پھر اس پر اکتفا نہیں فرمایا، آگے جلال الہی نے ارشاد کیا، ان شأنک هو الابتر، جو آپ کو بے اولادے کہتے ہیں وہ بے نام و نشان ہوں گے۔ تو رسول اللہ کی آل ہمیشہ رہے گی مشعل راہ بن کر ہماری رہنمائی کے لیے۔ اور ناظرین محترم، حضرت امام محمد تقی وہ امام ہیں جن کا وصال صرف 25 برس کی عمر میں ہوا۔ جواں مرگی بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے، اور کسی بھی خاندان میں خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو تو کئی نسلیں اس کا دکھ بھولتا نہیں ہے۔ ایک زخم ہے جو بھرتا نہیں ہے، اس پر جیسے ہاتھ لگ جائے کھرنڈ پہ، ایسا۔ اور اہل بیت کے خاندان میں تو نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، کربلا در کربلا ہے۔ حضرت محمد تقی علیہ السلام کی شہادت یاد دلاتی ہے شہزادہ علی اکبر کی شہادت، اور کتنی ہی شہادتیں اس خاندان کی ہیں۔ کہیں ہمیں شہزادہ علی اصغر کی شہادت یاد آتی ہے، کہیں حضرت غازی علمدار کی شہادت یاد آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے خاندان نے اپنی رگ گلو سے گلشن اسلام کو سینچا ہے، اور اس لیے وہ ہمارے محسن ہیں، اور اس لیے ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ حضرات ائمہ اہل بیت اطہار کے اثر و رسوخ کو اور لوگوں میں ان کی مقبولیت اور محبت کو روکنے کے لیے استبداد نے ہر وہ آمرانہ اور گھٹیا طریقہ اختیار کیا جو آج تک رائج ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کو ان سے ملنے سے روکا جاتا تھا، ان پر تہمت تراشی کی جاتی تھی، طرح طرح کے الزام لگائے جاتے تھے، قید و بند میں رکھا جاتا تھا۔ اور دلچسپ یہ ہے کہ جو سلسلہ امامت ہے یا جانشینی ہے، اس میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جاتے تھے۔
ہر وہ ممکن طریقہ جو کسی نہ کسی شکل میں آج بھی آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آ رہا ہوگا، یہ اس آمریت کی دین ہے جو ہم پر مسلط ہے۔ ہمیں آج سعادت حاصل کرنی ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی حیات پاک، آپ کی خدمات، آپ کے اخلاق اور کی نمایاں جھلکیاں، آپ کا مدفن کہاں ہے، آپ کے جانشین کون ہوئے، اور ہم کیوں اس ذکر پاک کو بار بار کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، جناب بیرسٹر سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، رکن اسلامی نظریاتی کونسل، جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب۔ آپ سے زیادہ محترم، وقی اور اس موضوع سے ریلیونٹ افراد ہمیں دستیاب نہیں، بالکل اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور یہ بھی تحدیث نعمت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ ہمیں نوازتے ہیں، ہمیں وقت دیتے ہیں سارے۔ میں فرداً ممنون ہوں، اور ہمارے ناظرین بھی آپ کو جانتے پہچانتے ہیں اور آپ کی بہت ہی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ پروفیسر صاحب، حضرت کا خاندانی پس منظر، آپ کا حسب نسب، والدین کریمین اور ولادت کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس خوبصورت انداز میں تعارف کروایا ہے، یقینی طور پر سننے والے اس بات کے ممنون ہوں گے کہ انہیں کس خانوادے کے کس روشن ستارے جو انسانی تاریخ کے چمکتے دمکتے لہکتے مہکتے فرد ہیں، یہ وہ انسان ہیں جن کو رب کریم نے آیہ تطہیر سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا، جنہیں اللہ نے آیہ مودت کے ذریعے امت مسلمہ پر ان کی محبت کو لازم کر دیا، جنہیں آیہ مباہلہ کی روشنی میں اللہ نے ان عظمتوں پر نوازا کہ ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں کیا اثر رکھتی۔ یہ ساری کتنی واضح حجتیں ہیں۔ واضح طور پر یہی تو امت مسلمہ کی بد نصیبی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں اور اپنے ارشادات کی روشنی میں امت مسلمہ کو جن نفوس قدسیہ سے جڑنے کا حکم دیا، انہی سے دور کرنے کی سازشیں شروع اللہ اکبر، اور جس کا نتیجہ آج پوری امت مسلمہ کے سامنے ہے۔ یہ وہ مقدس نام ہے سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا، جو جواد ہیں، تقی ہیں، ذکی ہیں، قانع ہیں، رضی ہیں، مختار ہیں، سبحان اللہ، منتخب ہیں۔ ان کی کس کس خوبی کو بیان کرنے کی کس میں ہمت ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ ان پر اگر ہم نماز میں صلاۃ نہ پڑھیں ہماری نماز نہیں مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں یہ پورے نام ایک ایک کر کے کسی مردے کے اوپر پھونک دوں تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ اللہ نے ان کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، سبحان اللہ، سبحان، جن کے مبارک ناموں کو ہمارے ائمہ کرام نے اتنی اہمیت دی ہو، ان کے اخلاق کو اپنانے والے، ان کے کردار کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے والے، ان سے استفادے کے لیے متمنی رہنے والے زندگیوں میں کیسی عظمت پا سکتے ہیں۔ آپ چونکہ اس سلسلہ نسب سے وابستہ ہیں جو ابو الائمہ مولا کائنات سے چل کر حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد علی رضا تک آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان میں سے ہم اگر ایک ایک نام کو، علی رضا علیہ السلام کے لیے آپ نے جو خوبصورت تعارف دیا ہے، ایمان کو حلاوتیں عطا کرتا ہے، اس کے اندر اتنا سرور ہے، تو موسیٰ کاظم کی شخصیت کو دیکھیں، جعفر صادق کی طرف جائیں، امام باقر کی بارگاہ میں حاضر ہوں، امام زین العابدین، یہ پورا ایک ایسا سلسلہ ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے،
اس کے محبوب علیہ الصلاۃ و تسلیم کی رضا کی راہ پر لاتا ہے، حضور علیہ السلام کی محبتوں کو سمیٹنے کا سبب بنتا ہے۔ علی رضا رضی اللہ عنہ کافی عمر کے ہو گئے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس مرحلے کو دیکھ کر کسی کی زبان سے یہ کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح ان کے ساتھ عوام مسلمین محبت کرتے تھے، اسی طرح حکمران چونکہ جلتے تھے، سڑتے تھے، حسد کرتے تھے، بغض میں مبتلا رہتے تھے، ان کو مٹانے کے پیچھے اور ان کے کاسالیس بھی تھے۔ تو ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ علی رضا کی اولاد نہیں ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، اب اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ حکمران بھی یہی چاہتے تھے اور ان کے کاسالیس بھی یہی چاہتے تھے، مگر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا کہ نہیں ایسا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جب قرآن کریم نے گارنٹی دی ہو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی صورت میں، تو اہل بیت اطہار کو دنیا سے کون مٹا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ تو ہر کلمہ گو کو اس حد تک آگے بڑھ کر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ خوش نصیب افراد تھے کہ رخ مصطفیٰ سے براہ راست روشنی بھی لیتے تھے، آپ کے مبارک ہاتھوں کو چوما بھی کرتے تھے، آپ کے قدمین مبارک پر بوسے لیتے تھے، آپ کے وضو کے پانی کو اپنے لیے شفا سمجھتے تھے، کیا کیا برکتیں، وہ تو خوش نصیب تھے۔ لیکن آج امت اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کیا کرے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ تو اس ضمن میں یہ سادات کا احترام کہ جہاں اہل بیت اطہار کا، سادات کرام کا کوئی فرد نظر آئے، اپنی تمام تر محبتیں ان پر نچھاور کرو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ادب و احترام کو زندگی کا جزو لا ینفک بناؤ۔ تو اللہ رب العزت نے 5 رجب 195 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی صورت میں ایک ایسا چمکتا دمکتا ستارہ بنا کر دنیا کے اندر عطا کیا کہ جن کے اخلاق ہماری رہنمائی آج بھی کر رہے ہیں۔ بہت خوب۔ بیرسٹر صاحب قبلہ، حضرت بچپن ہی سے جو اہل بیت کا خاصہ ہے کہ علم، فراست، حکمت، دانائی، خوش اخلاقی، حاضر جوابی، حق گوئی اور استقامت، اس کے مظہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کچھ رہنمائی فرمائیے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ پاک نے آپ کو یہ نام نہیں ٹائٹل دیا ہے غلام معین الدین، اور معین الدین کا غلام ہو اور اس کی آنکھیں نم ہو کہ جب صبح کے ان لمحات میں ان نفوس قدسیہ کی حریم ناز میں خراج ادب پیش کرتی ہیں، تو یقیناً اسم با مسمہ کہنے کو دل اللہ تعالیٰ آپ کی زبان اللہ کریم آپ کو ہمیشہ سلامتیاں دیں۔ میں جناب کی خدمت میں عرض کروں کہ آج ہم جس ہستی پاک کی خدمت میں حاضر ہیں وہ حضرت امام ابو جعفر محمد باقر الثانی، حضرت امام جواد محمد تقی کی ذات والا تیبار ہے۔ اور یہ صرف کہنے کے جملے نہیں ہیں، آپ نے علم، حلم، فراست اور ادب کی بات کی ہے، تو یہ حضرت امام باقر کے ثانی قرار دیے گئے۔ جی بالکل۔ حضرت امام جعفر کے ساتھ انہوں نے اپنی نسبت کو قائم فرمایا، حضرت موسیٰ کاظم کے یہ پوتے ہیں اور حضرت امام علی رضا کے یہ شہزادے ہیں۔ تو مجھے وہ جملے کہنے دیجئے جو جاہز نے، جو ایک بڑا کرٹک ہے عربک کا، اس نے جملے کہے تھے، اس نے کہا تھا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَالِمٌ۔ یہ آپ کا وہی سوال ہے جو ابھی آپ نے فرمایا۔ اس نے کہا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَالِمٌ شُجَّاعٌ جَوَّادٌ قَاسِمٌ طیب طاہر مطہر ناکن وہم الخلفاء وہم المرشح وہاکذا ابن 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 ہاکذا الی کمال ہو گئی ہے، واہ واہ۔ اب دیکھیں نا، یہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں انہی کا ہی فیض ہے کہ ہم جیسے دریوزہ گر ان نفوس قدسیہ کے بارے میں اپنی زبان سے چند لمحے، چند جملے ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو جاہز آپ کو پتہ کسی چیز پر مطمئن نہیں ہوتا، بالکل نہیں۔ اس کی طبیعت ہمارے آج کے علماء سے بھی کہیں بڑھ کے تھی، لیکن اس نے کہا میں نے تحقیق کر کے دیکھا ہے کہ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ،
صرف ایک کو نہ دیکھو، خواہ وہ حضرت علی المرتضیٰ ہوں یا علی رضا ہوں، خواہ وہ محمد باقر ہوں یا محمد تقی ہوں، میں نے انہیں پرکھ کے دیکھا ہے، ان میں سے ہر ایک عالم ہے، ہر ایک شجاع ہے، ہر ایک جواد ہے، ہر ایک طیب ہے، ہر ایک قاسم ہے، تقسیم فرمانے والا ہے، ہر ایک طاہر ہے، ہر ایک پاکیزہ ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ واحد خاندان ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک، یہ نویں جگہ پر ہے نا، اوپر سے لے کے نیچے تک میں حیران رہ گیا، جیسا مقام اللہ نے دادا کو دیا ویسا پوتے کو عطا فرمایا، جیسا پردادا کو دیا ویسا پڑپوتے کو عطا فرمایا۔ تو علم ان کے دہلیز پہ، یہ باب مدینۃ العلم کی روحانی اور علمی وراثت کے امین ہیں۔ اب میں جناب کی خدمت میں عرض کروں، حضرت امام محمد تقی کی بڑی چیزوں میں انفرادیت ہے، سنگولر فیچرز ہیں جن کو آج اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو ہماری ہمت بندتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5 سال کی عمر مبارک میں والد گرامی مرتبت جدا ہو کے خراسان تشریف لے جاتے ہیں، اور 3 سال بعد پتہ کیا چلتا ہے کہ میرے بابا دنیا سے پردہ فرما گئے۔ باپ جسم کی طاقت کو کہتے ہیں، باپ نگاہوں کے پہرے کو کہتے ہیں۔ یہ اگر سمجھنا ہے نا تو اسے سمجھنے کے لیے کبھی دہلیز زہرا پر آنا ہوگا تو پتہ چلے کہ آپ اپنے دوبٹے میں، چادر تطہیر میں، آیت تطہیر کی وارثہ اپنے دوبٹے میں جب روٹی کے جو کے لقمے لے کے اپنے بابا کے منہ مبارک میں ڈالتی ہیں تو تاریخ تڑپ کے انہیں ام ابیہا یا ام ابیہا کا لقب دیتی ہے۔ یہاں جناب زینب سے سمجھنا پڑے گا کہ باپ کا مقام کیا ہے، اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا، پھر بھی ہوش اور خرد آشکار نہیں ہوتے تو حضرت سیدہ سکینہ سے سمجھیے بابا کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ جب سینے سے لگا کے اپنے باپ کو سوئے مقتل بھیجا تھا تو بتایا تھا کہ باپ کے ساتھ محبت کیا ہے۔ تو جب باپ دنیا سے پردہ کر گئے، انتہائی چھوٹی عمر، اس عمر میں امامت کی وہ ذمہ داری جس میں ایک لمحے کے لیے بھی سستی نہیں ہو سکتی، پائی ہی نہیں جا سکتی، جس میں صرف عطا ہی عطا ہے، سامنے والے کی خطا ہی خطا ہے اور ادھر سے عطا ہی عطا ہے، خواہ وہ عباسی ہو خواہ وہ امی ہو، انہوں نے اپنا عمل کرنا ہے، انہوں نے اپنی سرش دکھانی ہے، انہوں نے اپنی اوقات دکھانی ہے، انہوں نے اپنا ظرف دکھانا ہے، اپنا نسب نبھانا ہے، اپنا حسب نبھانا ہے، اور یقین کیجئے ہمیشہ نااہل کو بھی اپنی ذات کے مطابق عطا فرمانا ہے۔ تو اس وقت کتنی شورش اٹھی کہ چھوٹے سے بچے ہیں، یہ کلام نہیں کر سکیں گے، یہ پڑھ نہیں سکیں گے، علم و فضل ان سے باہر ہو جائے گا۔ اور یہ غلط فہمیاں بھی کہ کیا ان کو منسوب کیا گیا ہے یعنی امام بنایا گیا ہے، اور 2-3 اور اماموں سے بھی لوگ بیعت کرنے لگے، ایسے ہی مطلب وہ سامنے سمبولیکل لوگ کھڑے کیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ چیز ملے، لیکن اس موقع پر فیضان گنبد حضرہ اگر کسی کو نصیب رہا تو یہی ذات والا کی بات ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ کرب و بلا کی سرزمین کے اوپر صبر کا اور عالم تھا، اور کیفیت تھی، یقیناً مثال اس کی بھی نہیں ہے، ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن ایک 8 سال کے لڑکے نے اللہ کی رحمت سے اپنے سر کے اوپر جب علی المرتضیٰ شیر خدا کی علمی اور روحانی امامت کو باندھا تو ہر کسی کو پریکٹیکل جواب ملا۔ کوئی مناظرہ کرنے آیا 10 منٹ بیٹھ نہیں سکا، کوئی الفاظ اور کلام کرنے آیا ان سے بہتر شعر نہیں کہہ سکا، کسی نے تفسیر لکھی تو انہی کے جملوں کے سامنے اس کو اپنا سر جھکانا پڑا۔ بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے وہ جو تنقید کرتے تھے اگر انہوں نے بھی فیض پایا ہے تو در امام محمد الجواد سے پایا ہے۔ اور یہ میرا جملہ محبت سے لے لیجئے، جواد کی خوبی ہی یہ ہے، جواد کی شان ہی یہ ہے کہ وہ بحر بے کراں کی طرح عطا فرماتا ہے اور موسلادھار بارش کی طرح برستا ہے، آسمان پر چاند کی طرح چمکتا ہے، سورج کی طرح نور پھیلاتا ہے، منہ موڑنے والے کو سینے لگاتا ہے، بے ادبی کرنے والے کو ادب سکھاتا ہے، اور بدبخت کو خوشبخت کر کے اللہ سے ملا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ مدنی صاحب، اخلاق محمدی کے پیکر حضرت امام محمد تقی جن کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں، آپ کا دور امامت عراق کے اسفار آپ کو کرنے پڑے، کچھ علمی مباحث بھی ہوئے بڑے بڑے لوگوں سے، قاضی یحییٰ بن اقسم جیسوں سے، اور یہ امتحان لینے کے طرح طرح کے طریقے، علم کا امتحان، کردار کا امتحان، ثبات کردار کا امتحان، ارشاد کیجئے کہ کیسے یہ چٹانیں یہ تھے لوگ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला जिनका हम ज़िक्र खैर कर रहे हैं, रब तबारक व ताला ने इनको ये बरकत अता फरमाई है कि इनकी फितरत में कभी भी गदलापन नहीं है। इंसान जब सफ़र करता है तो बदल जाता है, जब मंजिल बदलता है तो बदल जाता है, जब इलाका तब्दील करता है तो उसमें तब्दीली आ जाती है। ये वो हस्तियां हैं जिनको आलम अरवाह में जैसे बनाया गया इस दुनिया में भी वैसे रहे, और जब यहाँ से गए तो उसी हालत में दुनिया से गए। दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी 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 घड़ी। एक अहले इश्क थे कि जहां थे वहीं रहे। हाय हाय हाय। और ये तो वो हस्तियां हैं जहां क़िबला इश्क भी आके नाज करता है, बेशक, जिन्होंने इश्क किया है और इश्क निभाया है अपनी हर हालत में। और मैं यहाँ पर जब इन्होंने पहला सफ़र किया है मदीना तैयबा से, इनको मामून और रशीद ने बुलाया था बगदाद की जानिब, और जब बगदाद आप पहुँचे हैं तो मामून और रशीद ने बड़ा कमाल जुमला कहा कि ये वो ख़ानदान है कि जहाँ कम सीनी अकल के कमाल में रुकावट नहीं बनती है। कि ज़माना कहता था कि इनकी उम्र थोड़ी है, तो कहा इनको उम्र का छोटापन न देखो, यहाँ पैदाइश से ही अकल कमाल को पहुंची होती है। इनके बातिन में और इनके ज़र्फ में रब्बे आला ने ईसा बिन मरियम का फैज़ ख़ास रखा। सुभान अल्लाह। ये बचपन से ही ऐसा कलाम करते हैं कि इनके अल्फाज नपे तुले होते हैं, मानवीयत उरूज को पहुंची होती है, ये गोताज़न होते हैं हिकमत के समंदरों में, और ये वो मोती ला के उम्मत को देते हैं कि उम्मत फिर हैरत ज़दा रह जाती है, और वो परेशान होते हैं। बड़े बड़े हुक्मा और बड़े बड़े फ़लसफ़ा लिखने वाले, बोलने वाले, पढ़ने वाले कि ये लफ्ज़ आया कहाँ से है। और फिर ज़माने ने देखा भी, हम बड़े बड़े उलमा से ये सुनते रहते हैं कि याह्या बिन अक़सम ने जो है वो इनसे क्या क्या सवालात किए थे और इन्होंने क्या क्या जवाबात दिए थे। लेकिन इन्होंने जो सवाल किया था ना, उससे पता चलता है कि हज़रत को रब तबारक व ताला ने जैसे हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को जो है ना वो बहरुल उलूम हकीकत में बनाया था, तो वो फैज़ इनके ऊपर जारी था। हुज़ूर, ऐसे लगता है कि अहले बैत अतहार के लिए, रसूलुल्लाह के ख़ानदान के लिए अल्लाह ताला ने इल्म का और फज़ल का और तहकीक का एक अलग चश्मा बनाया हुआ है। वो इसलिए ना क़िबला, क्योंकि रब ने अपने हुजूर उसी को अफजल कहा जिसके पास इल्म ज्यादा है, और इनको फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म के मैदान का शाह सवार बनाया है। याह्या बिन अक़सम ने जब सवालात कर लिए थे, उसको हमने मुख्तलिफ उलमा से सुना हुआ है, लेकिन आपने एक ही सवाल किया और फिर काज़ी उल क़ुज़्ज़ा उसका जवाब न दे सके और सर भी नहीं उठा सके। उम्रों का कितना फ़र्क था। हाँ, उम्र वो बहुत ही मुअम्मर थे। देखिए वो काज़ी उल क़ुज़्ज़ा थे ना, उसके पास चीफ जस्टिस का ओहदा था, और ये इनको कहा जाता था ये तो अभी तालिब इल्म बनने वाले नहीं हैं, तो ये कैसे अब्बासी खुलफा के सामने बतौर उस्ताद खड़े होंगे और बतौर रहनुमा खड़े होंगे। तो आपने कहा कि मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि दिन की इब्तिदा में एक औरत का हुस्न शबाब बंदे के ऊपर हराम है, जब दिन चढ़ता है तो वो उसके लिए हलाल हो जाती है, और फिर जब जोहर का वक्त होता है तो वही औरत उसके लिए हराम हो जाती है, और फिर जब असर का वक्त होता है तो वही औरत उसके लिए जो है वो फिर हलाल हो जाती है, और फिर मगरिब का वक्त होता है तो वही औरत उसके लिए फिर जो है ना वो हराम हो जाती है, और इशा का वक्त होता है तो फिर हलाल हो जाती है, और आधी रात में फिर हराम हो जाती है, और फजर के वक्त फिर हलाल हो जाती है। औरत एक ही है, मर्द भी एक है। अकलें हैरान रह गई कि अब इसका जवाब कौन देगा। तो काज़ी उल क़ुज़्ज़ा चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि मैं फिल बदी इसका जवाब दे सकूं, तो आप ही मेहरबानी फरमाएं। देखें अब्बासी खुलफा और उसका दरबार, और वहां पर 20 ममालिक के गवर्नर, और वहां पर बड़े बड़े फलसफी बैठे, और फलसफे का दौर है, मनाजरे होते थे, और ये वो दौर था जहां बड़े बड़े उलमा की नहीं सुनी जाती थी, और वहां 7-8 साल का जो है वो शहजादा अहले बैत का खड़ा है, और आप फरमाते हैं ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं था जिसके ऊपर हैरत की जाती। एक कनीज है वो किसी की है तो वो इस बंदे के लिए ज़ाहिर सी बात है हराम हुई, और वो दिन जब चढ़ता है और दोपहर के वक्त वो उसको खरीद लेता है तो उसके लिए हलाल हो जाती
جاتی ہے اور پھر ظہر کے وقت وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے تو وہ آزاد عورت ہے, وہ اس کی غیر محرم ہے, اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اور پھر جب عصر کا وقت ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. مغرب کے وقت وہ اس کے ساتھ زہار کر لیتا ہے, یعنی یہ لفظ کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں یا بہن کی طرح ہے تو یہ زہار ہے, تو کہا حرام ہو جاتی ہے. عشاء کے بعد وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے کفارہ ادا کر دیتا ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہے. آدھی رات میں وہ اس کو طلاق رجعی دیتا ہے, اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. فجر کے وقت وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس پر حلال ہو جاتی ہے. یہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر. حکمت کا شہنشاہ امام محمد تقی بازار میں کھڑے ہیں, راستے پر کھڑے ہیں تو وہاں مامون الرشید گزر رہا ہے, سارے بچے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں, شہزادہ آل بیت وہاں پر کھڑے رہتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ نے راستہ نہیں چھوڑا ہے. تو کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے کھڑا ہونے سے راستہ تنگ نہیں پڑ رہا کہ میں اس کو چھوڑتا, اور میں مجرم نہیں ہوں کہ بادشاہ کو دیکھ کر ڈر جاؤں اور سائڈ پر ہو جاؤں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو مجرم کو سزا دیں گے, مجھے کیوں سزا دیں گے؟ تو اس نے کہا تھا کہ واقعی آپ حضرت علی کی اولاد ہیں اور حکمت, دانائی اور علم آپ کے اوپر ناز بھی کرتا ہے اور آپ ان پہاڑیوں پر راج بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین مکرم, یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا, ہم فیوز و برکات حاصل کرتے رہیں گے. ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین محترم, صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا. پروفیسر سعید صاحب, حضرت امام کی جو شخصیت ہے, اس میں جو جاذبیت ہے اور عوامی مقبولیت ہے, آپ میں جو صبر اور تحمل کی خصوصیت ہے, کچھ آپ ارشاد فرمائیے گا. سیدنا الجواد امام تقی علیہ السلام کائنات کی وہ شخصیت ہیں کہ اگر ان کے علم و فضل پر نظر ڈالیں تو پروفیسر صاحب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ گزارشات کیں تو انہیں جواب ملا کہ فوق کل ذی علم, اور اس کے نتیجے میں ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرائی گئی جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علمناہ من لدنا, بے شک ہم نے انہیں علم لدنی سے نوازا ہے. یہ پہلی امتوں کا فرد ہے جی. اور یہاں آج ہم جس سلسلے کے ایک نورانی فرد کا مبارک نام اپنی زبانوں پر لا کر ایمان کو لذتیں, حلاوتیں اور مٹھاس دے رہے ہیں, یہ پورا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مدینۃ العلم سے. وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے لیے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن, کیا بات, جن کی زبان پر خود اللہ بولا, اور اس قدر آپ کی گفتگو کو پسند کیا کہ اگر آپ غور کریں, قرآن جب کہتا ہے وَقِيلِهِ, اللہ فرمایا قسم ہے ان کے زبان کے حرکت کرنے کی, ان کے بولنے کی. پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اس لیے اس سلسلے کے ہر فرد کو اللہ نے علم لدنی سے وہ نوازا ہے کہ بابا کہیں سلونی ما شئتم, کیا بات, جو چاہو مجھ سے سوال کرو. تو اس فرد ان کے بارے میں یہ کہنا, حضور میں تو نا بڑا لطف لیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر علم ہے, امیر المومنین علی باب شہر علم ہے. اور پھر پڑھیے ذرا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اللہ گھروں میں داخل ہو دروازوں سے. دروازے یہی ہیں, ان دروازوں سے ہٹ کر ہی تو دریوزہ گری کا مقدر بن گئی. سبحان اللہ, سبحان. تو سیدنا امام تقی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی وہ جھلک ہے جس ضمن میں بھی اگر آپ جائیں صبر و تحمل, کتنے مخالفین ہیں, ماتھے پر شکن نہیں آتا, سخاوت ہے, معلوم نہیں ہونے دیتے کس کو کس انداز میں دے رہے ہیں. اس ضمن میں علماء نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا
کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص نے امام تقی علیہ السلام سے خواہش کی کہ کنیز ہے اور لیکن اتنی قیمتی ہے کہ میں خرید نہیں رہا، میرے اندر استطاعت نہیں ہے۔ چند دن بعد اس کو معلوم ہوا کہ جس کنیز کا میں مشتاق تھا وہ کسی کے ہاں چلی گئیں، تو بڑا فکر مند ہوا۔ اسی دوران ان کی ملاقات امام تقی علیہ السلام سے ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جب چلے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس میں خوبصورت محل ہے، مکان ہے بڑا پیارا اور سبزہ ہے، اور اس کمرے کے آگے پردہ ڈالا ہوا ہے، اندر قیمتی بستر اور یہ فرنیچر موجود ہیں۔ آپ نے اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ آگے بڑھو۔ وہ جب آگے داخل ہونے لگے تو دیکھا کہ سامنے ایک خاتون ہے، تو وہ پیچھے مڑ گئے۔ اچھا، کہا پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی تو تیار ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ حیران تھا، لیکن جب اس نے توجہ سے دیکھا تو وہاں وہی کنیز تھی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ فرمانے لگے کہ جب تمہیں پتہ چلا کہ وہ فروخت ہو گئی ہیں تو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ خریدا کس نے ہے۔ ہائے ہائے، یہ خریدا ہے جواد نے۔ واہ 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 واہ، کون ہے اس وقت دنیا میں آپ جیسا سخی؟ کمال۔ اور ان کو یعنی وہ حیرت میں ڈوب گیا کہ میرے خواہش کو جو اتنا پورا کر رہے ہیں، وہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کس کس انداز سے ان کے دکھ بانٹتے ہوں گے۔ تو حضور جس کا اس طرح کے کوئی مسئلہ ہو وہ حضرت امام کا خصوصی طور پہ ایصال ثواب کیا کرے۔ پروردگار عالمین اپنے پیارے بندوں سے تعلق جوڑنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ وہ خود اللہ اپنے بندوں کے دروازوں پر اس انداز سے بھیج رہا ہے کہ یہ میرے بندے وہ ہیں، لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کیا بات، اگر یہ مانگیں گے، یعنی میں اور آپ مانگتے ہیں، یہب لمن یشاء، وہ جس کو چاہے دے، یقیناً ہم دیں گے۔ لیکن ان کے دروازے پر پہنچ کر جب اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ سے مشکل کشائی کی درخواست ہوتی ہے تو وہاں رد نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ آرزو رکھتا ہو کہ وہ اللہ کے حضور دامن پھیلائے اور وہ خالی نہ لوٹے تو وہ امام موسیٰ کاظم کے مزار پر جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب تو موسیٰ کاظم کے ساتھ امام علی رضا کا بھی، حضرت امام تقی، حضرت امام تقی بھی تشریف فرما ہے کاظمین میں۔ تو ان کے دروازے پر جا کر انسان کس انداز سے اللہ کی رحمتیں لوٹ سکتا ہے۔ تو پروردگار عالمین نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا ان کے اندر صبر و تحمل، سخاوت، برداشت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی اس انداز سے مدد کرنا کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے آخر امام زین العابدین کے نسل میں ہیں۔ وہ کس انداز سے رات کو لوگوں کے گھروں میں چلے جانے کے بعد اپنی پشت پر، اپنی کندھوں پر اٹھا کر روٹیوں کے بورے جا کر ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو یہی کیفیت امام تقی علیہ السلام کی صورت میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ پروردگار عالمین ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے لبریز فرما کر ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کے قابل۔ آمین۔ اللہم جناب بیرسٹر صاحب، بسم اللہ، عباسی ہوں یا اموی آپ نے فرمایا تھا، وہ مائنڈ سیٹ ایک ہے اور ان کا ہدف ایک ہے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے بہت اوائل میں کہا تھا کہ خلافت کو اور نبوت کو ایک گھر میں جمع نہیں ہونا چاہیے۔ نہ جانے یہ کہاں سے یہ حکمت آئی اور یہ کہاں سے حکم ہوا، لیکن بہرحال اس پر عمل کیا جاتا رہا۔ تو حضرت امام رضا کو ولی عہد بنایا گیا اور وہ بھی دراصل ایک مسئلہ تھا۔ اسی دوران آپ یتیم ہو گئے، حضرت امام محمد تقی در یتیم اپنے نانا کی سنت پہ چلے۔ کیا بات، کیا یہ ساری ان مشکلات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور اس دوران آپ کا جو تربیت کا عمل ہے، جو اصلی عمل ہے، جو عمل تزکیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ، اس سے آپ سے تساہل نہیں ہوا اور شاگردوں کی کثیر تعداد آپ نے پیدا کی۔ ڈاکٹر صاحب، آج ایسے لگتا ہے کہ جیسے غلاموں پر تصرف کی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت بات، اور میں یہ سمجھتا ہوں ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہ ہے۔ جیسے ابھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ خود دیکھیے
کہ 1995 ہجری سے لے کے 220 ہجری، یہ کتنا سا وقت ہے اللہ، لیکن اس ایک وقت میں بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ایک نابغہ روزگار بیٹے نے نباز عصر بن کے وہ مارکۃ الارا عمل کیے ہیں کہ آج کے دور میں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بے شک، جیسے ابھی قبلہ پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ ہم اس دروازے سے ہٹے اور آپ نے ارشاد فرمایا میں بڑا لطف اور سرور لیتا ہوں، ہر وہ انسان جس کو ماں کی گود سے حلاوت ایمان ملا ہے وہ اسی طریقے سے کل ایمان کے دروازے سے ہی لطف و سرور لے گا نا، وہ کہاں سے لے گا؟ اور جب سے ہم نے روح گردانی کی، اموی سوچ تھی تبرہ کرنے کی، عباسی سوچ تھی کہ ان کو زہر دے دیا جائے، یا یہ آپ ایک ایک کی زندگی دیکھیے نا، اور زندگی میں وقت کتنا کتنا ملا، لیکن جس نے اس دنیا کے اوپر اپنے قدوم مبارک رنجا فرمائے آج تک ان کے علوم اور معرفت کے معاملات زندہ ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اسماء الرجال کے شاگرد پیدا کیے، کیا بات، اور اسماء الرجال پر بحث کرنا اس زمانے میں کیا کوئی آسان کام تھا؟ بہت کٹھن آج تو شاید لوگوں کو لفظ بھی نہیں آتا ہوگا۔ اس زمانے میں آپ کسی ایک چیز کے اوپر بحث شروع کرتے تھے تو اس وقت کا احساس ہی ختم ہو جاتا، یعنی حضور اس وقت کی سب سے اہم برانچ آف ریسرچ آپ کہہ لیجئے، یہ ریسرچ میتھڈالوجی کی پیک پہ پہنچا ہوا یہ علم تھا، پنپ رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ فقہ ہو، علوم حدیث ہوں، تفسیر ہوں، اور اس کے علاوہ عقائد کے جتنے معاملات ہوں، جو پہرا آپ نے اپنی زندگی میں دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ معارف روحانی، معارف روحانی۔ اور سب سے بڑی بات ہے آج کی سیاست جو ہے وہ پھر بھی آسان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک پھر بھی انسان کو رہنمائیاں دے دیتا ہے۔ بہت ہی کمال بات آپ فرما رہے ہیں۔ اور اس زمانے کی سیاست نہیں تھی، وہ شورش تھی، وہ گندگی تھی، وہ تعفن تھا، اور اس بادشاہ کے دربار میں رہ کے آپ نے اسی طریقے سے اپنے لوگوں کو علوم و معرفت سے تزکیہ عطا فرمایا، گویا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا فیضان عام چل رہا ہے، اور وہ فیضان نہیں، فیضان عام چل رہا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھوں کہ جس طریقے سے اس وقت کے خلیفہ نے، جس کا نام مامون الرشید تھا، اس نے آپ کے بابا کو ولی عہد مقرر کیا اور پھر آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کے نکاح کا انتظام کیا۔ مقصد کیا تھا؟ گردن پر حکومت تو کر سکتے تھے، گردن پر حکومت تو کر سکتے تھے، دل پہ حکومت کل بھی زہرا کے بچوں کی تھی اور آج بھی زہرا کے بچوں کی ہے۔ گردن پر حکومت ہو سکتی ہے، دل پر حکومت مرتضوی ہے، گردن پر حکومت ہو سکتی ہے، دل پر حکومت مصطفی ہے، اور جو اس رستے سے آئے گا، پھر وہی جملہ آپ کا، جو اس دروازے سے آئے گا، دل پر حکومت ہمیشہ وہی فرمائے گا۔ اب یہ ساری چالیں چلی گئیں، آپ کے فیس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی گئی، آپ نے وہاں پر بیٹھ کے بھی اپنے علوم، معرفت، معنی، مطالب کے سمندر کے ساتھ غوطہ زن ہو گئے، لوگوں کے دل کی دنیا بدلی۔ میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب قبلہ ایک خصوصی بات آپ کے پورے کانٹیکسٹ سے ہٹ کے کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام محمد تقی کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ انسان نے اگر اپنے نقوش قدم چھوڑنے ہیں تو ضروری نہیں کہ زندگی 80 سال کی ہو، ضروری نہیں زندگی 100 سال کی ہو، ضروری نہیں کہ سارے حالات موافق ہوں، ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہو، آپ اللہ سے لو لگا لیجئے۔ اور یہاں پر مجھے جملہ یاد آتا ہے، میرے مرشد ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک وظیفہ کیا، ایک چڑیل قابو کی، پھر وظیفہ کیا، جن قابو کیا، اب وظیفہ کیا تو دیو قابو کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا تو نے پوری زندگی ضائع کر دی، تو اللہ کے قابو ہو جاتا، اللہ کی ہر چیز تیرے قابو ہو جاتی، آپ اللہ کے قابو ہو گئے۔ تو یہ وجہ ہے کہ سب سے کم عمر پانے کے باوجود بھی آپ نے اس طریقے سے علوم، معارف اور معانی کے اپنے شاگرد پیدا کیے کہ اگر ہم ابن ابی عمیر کو دیکھیں تو آپ کا دریوزہ گر ہے، ابن اسبات کو دیکھیں تو آپ کا دریوزہ گر ہے، محمد بن اسماعیل کو دیکھیں تو وہ جولی پھیلا کے آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، علی بن مہریاز کو دیکھیں تو آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے، سیدہ زہرا کی طہارت، سیدنا مرتضیٰ کی ولایت، رسول اکرم کی رسالت کا فیضان، اور ان سے بڑے سب آباء و اجداد کی نگاہ کی تاثیر کا محمد تقی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ مدنی صاحب بہت خوبصورت بات فرمائی بیرسٹر صاحب نے، اور مجھے شیخ سعدی شیرازی کا ایک بہت خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے، تو ہم گردن از حکم داور ما پیچ،
کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو ہیچ، تو بھی خدا کے حکم کے سامنے گردن پیچھے نہ موڑ، تاکہ کوئی بھی گردن تمہارے سامنے موڑے نہیں، ہر کوئی تمہاری اطاعت کرے۔ بالکل وہ جو آپ فرما رہے تھے۔ حضرت امام محمد تقی کی شہادت ایک المناک باب ہے، اور یہ حسنی طرز شہادت ہے۔ ہاں اللہ، یعنی امام حسن کے رستے پہ چلے، خاتون کے ذریعے زہر دلوایا گیا، عظیم الشان جنازہ آپ کی تدفین جد امجد کے ساتھ کاظمین میں، اور میرا خیال ہے کہ جنت البقیع کے بعد یہ واحد جگہ ہے جہاں ایک سے زیادہ امام دفن ہے، اور ایسی مستجاب الدعویٰ جگہ ہے۔ تو آپ ارشاد فرمائیے اس کانٹیکس۔ حکمت کی چوٹیوں پر بسیرا فرمانے والے حضرت امام محمد تقی کی یہاں ہم آخر میں چند اقوال بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کی شہادت کو عرض کریں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے پر زمین و آسمان سب بند ہو گیا ہو، اس کو چاہیے وہ پرہیزگاری اختیار کر لے، رب تعالیٰ اس کے تمام معاملات کے اندر کشادگی پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے تو کسی بھی جگہ اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتا، تو پھر ابھی دیکھ تو کس حال میں جی رہا ہے۔ کیا بات۔ پھر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والا شخص تین چیزوں کی ہمیشہ اسے ضرورت رہتی ہے، ایک رب تعالیٰ کی توفیق کی، دوسری نفس اور قلب کو واز کرنے کی، اور تیسری وہ ہمیشہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرتا رہتا ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں گھبرایا نہ کرو، یہ دنیا ایک بازار ہے، ایک گروہ اس سے نفع اٹھاتا ہے، دوسرا گروہ اسی سے نقصان اٹھاتا ہے۔ اور پھر آپ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ علم حاصل کرو، علم کے بغیر جو عمل کرنے والا ہے وہ اصلاح پیدا نہیں کرتا بلکہ فساد پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ مدینہ طیبہ میں رہے اور آپ کو معتصم نے دوبارہ بغداد بلایا انتقام لینے کے لیے، آپ کو رائے شہادت پر چلانے کے لیے۔ آپ پہلی دفعہ جب مدینہ طیبہ سے آنے لگے معتصم کے دور میں، تو آپ کے غلام نے کہا، خادم نے کہا، حضور وہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے، نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد پھر ہم کس کو امام بنائیں؟ تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے، اس دفعہ نہیں ہو سکتا، اس دفعہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بغداد گئے، بغداد کی گلیوں کو نوازا، لوگوں کو حکمت کے جو ہے نا وہ جام پلائے۔ آپ کو پتا تھا کہ اب دنیا میں واپس مدینے میں آنا جو ہے ظاہری طور پر نصیب نہیں ہوگا۔ آپ گئے، آپ کے لیے سازشیں کی گئیں، وزیر کو کہا گیا کہ ان کی دعوت رکھی جائے اور اس میں زہر دیا جائے۔ آپ اس کے گھر گئے، دعوت کو قبول کیا، کھانے میں جو ہے وہ زہر ڈال دیا گیا، آپ نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد آپ فرمانے لگے، مجھے اپنے گھر سے باہر چھوڑاؤ۔ کہا کس لیے حضرت؟ کھانا کھا لیجئے۔ کہا تمہارے لیے بہتر ہے کہ مجھے گھر سے باہر چھوڑاؤ۔ کیا شان کرم ہے، جواد ہیں، یہ جواد ہیں، عطا ہی عطا ہے، خطا پر عطا ہی عطا ہے، یعنی وہ قتل کرنے کے اوپر اس نے پورا اپنا معاملہ کر لیا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ تجھے نقصان پہنچے گا، لوگ آ کر تجھے ماریں گے، لہذا مجھے وہی حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ کہا نہیں، میں یہ راز ہی رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ تو یہ وہ شہنشاہ لوگ ہیں، ان کا کردار ہی عجیب ہے۔ امام حسین کو روکا گیا اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، امام حسن کو زہر دی گئی ہے، نام نہیں بتا رہے ہیں، امام محمد تقی اسی گھر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے باہر چھوڑ کے آؤ کہ تمہیں نقصان پہنچے گا۔ یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ خون رسول ہے، یہ نور محمد ہے، یہ عطا محمدی ہے، یہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، یہ سیدہ کے انہوں نے شیر جو ہے نا وہ نوش فرمانے والوں کی نسل ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر رب ناز کرتا ہے، جبرائیل ناز کرتا ہے، جن کے اوپر زمین و آسمان کی ہر مخلوق ناز کرتی ہے، اور میدان معاشر میں جن کے اوپر سارے نبی ناز کریں گے، اور یہ صف میں وہ چمکتے دمکتے ستارے ہوں گے کہ کائنات کا ہر بندہ کہے گا واقعی رب تعالیٰ نے محمد کو بھی چنا، محمد کی اولاد کو بھی چنا۔ کیا بات ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں اور رحمت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، کتاب الشفا سے
دنیا اور آخرت کی بھلائی کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تعلیم دو: قرآن کریم کی تعلیم، صاحب قرآن کی محبت اور محبت اہل بیت سکھاؤ، دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا قول مبارک ہے: احساس ندامت، استغفار، گناہ کی تلافی اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم قبولیت توبہ کی شرائط ہیں۔ ناظرین محترم، اخبار روزنامہ 92 نیوز میں سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کے زیر عنوان بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا اور استفادہ فرمائیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ ناظرین محترم، اب ہم آپ سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے ساتھ ہی ہم جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی بہت ہی خوبصورت آواز میں بہت عمدہ کلام سنیں گے جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا۔ آئیے ناظرین، نعرہ لگاتے ہیں: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب والا ہے عالم میں شہرا محمد تقی کا، ہے عالم میں شہرا محمد تقی کا، نسب سب سے اعلیٰ، نسب سب سے اعلیٰ محمد تقی کا، ہے عالم میں شہرا محمد تقی کا، ہے عالم میں شہرا۔ وہ آل نبی ہے، وہ اولاد حیدر، وہ آل نبی ہے، وہ اولاد حیدر، شرف یہ ہے دوہرا، شرف یہ ہے دوہرا محمد تقی کا، شرف یہ ہے دوہرا محمد تقی کا، نسب سب سے اعلیٰ محمد تقی کا، نسب سب سے اعلیٰ۔ امام زمانہ سخی بن سخی ہے، امام زمانہ سخی بن سخی ہے اونچا ستارہ، ہے اونچا ستارہ محمد تقی کا، ہے اونچا ستارہ محمد تقی کا، نسب سب سے اعلیٰ۔ علوم و معارف تو ہے ان کا ورثہ، علوم و معارف تو ہے ان کا ورثہ، جہاں مان رتبہ، جہاں مان رتبہ محمد تقی کا، جہاں مان رتبہ محمد تقی کا، نسب سب سے اعلیٰ محمد تقی کا،
ہے عالم میں شہرا، جھکا پایا ساجد ہے کب جبر ان کو، جھکا پایا ساجد ہے کب جبر ان کو، عظیمت ہے ورثہ، عظیمت ہے ورثہ محمد تقی کا، عظیمت ہے ورثہ محمد تقی کا، جہاں مانے رتبہ محمد تقی کا، ہے اونچا ستارہ محمد تقی کا، شرف یہ ہے دوہرا محمد تقی کا، ہے عالم میں شہرا محمد تقی کا، نسب سب سے اعلیٰ، نسب سب سے اعلیٰ محمد تقی کا، ہے عالم میں شہرا محمد تقی کا۔